بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال المصنف رحمه الله ابوك واخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال مضافة الى غير ياء المتكلم بالواو والالف والياء المثنى وكلا مضافا إلى مضمر واثنان واثنتان بالألف والياء جمع المذكر السالم وأولو وعشرون وأخواتها بالواو والياء۔ طلبہ عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء متمکنہ کے اعراب کی بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، اعراب لفظی بالحرکت کو مصنف نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اعراب لفظی بالحروف کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان فرماتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ جیسا کہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں وہ 6 اسم ہیں جو حالت تصغیر میں نہ ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ اب اسماء ستہ مکبرہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ انہوں نے سب کی مثالیں ذکر کی ہے، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو۔ اس کے اعراب کو بیان کرتے ہیں وہ مصنف نے بہت مختصر انداز میں بالواو والیاء والالف اس کو ذکر کیا، یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، اور حالت جر میں یا کے ساتھ اعراب دیا جائے گا۔ جیسے جانی اخوک، حالت رفع میں ہے، واو کے ساتھ اعراب دیا گیا۔ رأیت اخاک، حالت نصبی میں ہے، الف کے ساتھ اعراب دیا۔ مررت باخیک، حالت جری میں یا کے ساتھ اعراب دیا گیا۔ اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب اس وقت ہوگا جبکہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ مصنف نے اپنی عبارت میں 2 شرطوں کو ذکر کیا ہے، اور 2 شرطیں مشہور ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے ان 2 شرطوں کو سمجھا دیا۔ تو مصنف نے 2 شرطیں تو بیان کی کہ مضافتاً کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب واو الف یا کے ساتھ اس وقت ہوگا جبکہ یہ مضاف ہو، اور دوسری شرط ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ یہ 2 شرط، تو کل اس کی 4 شرطیں ہیں۔ ہم وہ چاروں شرطیں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ 4 شرطیں تو جو 2 مصنف نے بیان نہیں کیے ہیں، پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ مکبرہ ہو، یہ اسماء ستہ یہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، تصغیر کی حالت میں نہ ہو۔ اگر تصغیر کی حالت میں ہوں گے، مصغرہ ہوں گے، تو پھر ان کا اعراب واو الف یا کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا، یعنی ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ جیسے جانی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک۔ دوسری شرط جو مصنف نے بیان نہیں کی ہے وہ موحدہ ہو، یعنی واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اگر تثنیہ اور جمع ہوں گے تو پھر ان کا اعراب یہ الف اور واو یا کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر تثنیہ ہوں گے تو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا، اور جمع ہوں گے تو
جمع کا اعراب دیا جائے گا. جیسے جاءنی اخوانی، رأیت اخوین، مررت باخوین، یہ تثنیہ کا اعراب دیا گیا حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح اور نور مکسور کے ساتھ. اور اگر جمع ہوں گے تو پھر جمع کا اعراب دیا جائے. جیسے جاءنی آباء، جمع مکسر منصرف جسے اس سے پہلے گزرا ہے. جاءنی آباء، رأیت آباء، مررت بآباء. یہ دو شرطیں مصنف نے مشہور ہونے کی وجہ سے اور چونکہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دی گئی ہے اس لیے مصنف نے ذکر نہیں کی. دو شرطیں جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ ایک یہی ہے مضاف ہو. اگر پتہ چلا کہ مضاف ہوں گے اسماء ستہ مکبرہ تو ان کو واو الف یا والا اعراب دیا جائے گا. اگر مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب پھر چاہے مکبرہ ہو مصغرہ ہو مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا، مضاف نہیں ہوں گے. جیسے ابن، جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن. اسی طریقے سے ایک چوتھی شرط یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، تب جا کر واو الف یا کے ساتھ اعراب دیا جائے گا. اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی. بہرحال تو یہ چار شرطیں اگر پائی گئی تو اسماء ستہ مکبرہ کو واو الف یا کے ساتھ اعراب دیا جائے گا. اور چاروں شرطیں نہیں پائی گئی تو پھر جون سی شرط مفقود ہوگی وہ اس شرط کا اعراب دیا جائے گا. لہذا اگر مضاف نہیں ہے تو پھر مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا. مصغرہ ہوں گے تو ان کو بھی مفرد منصرف صحیح کا اعراب دیا جائے گا. تثنیہ و جمع ہوں گے تو پھر تثنیہ و جمع کا اعراب دیا جائے گا. اور یا متکلم کی طرح مضاف ہوں گے تو پھر اعراب تقدیری دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبارت میں ابو کا و اخو کا و حمو کی، ہر جگہ تو کاف ضمیر مذکر کی ہے اور حمو کی میں کاف ضمیر یہ مؤنث کی. کیوں؟ اس لیے کہ حمون یہ عورت ہی کا رشتہ دار ہوتا ہے. حمون دیور کو بولتے ہیں اور دیور یہ عورت ہی کا ہوتا ہے، اس لیے کاف ضمیر مؤنث کی لائے. اچھا، حمون اور حنون کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر یہ چاروں شرطیں بھی پائی جائیں تو بھی اس صورت میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ پڑھنا جائز ہے. یعنی مفرد منصرف صحیح کا اعراب دینا بھی جائز ہے اگرچہ چاروں شرطیں پائی جائے تب بھی. یعنی اس طرح جاءنی حموکی، رأیت حمکی، مررت بحمکی. اور بلکہ حنون کے بارے میں تو شرح شذور الذہب کے اندر لکھا ہے کہ یہ لغت فصیحہ ہے، یعنی یہی فصیح لغت ہے حنون کو اعراب بالحرکت دینا. ایک فائدے کے طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو پہلے چار ہیں ابن، اخن، حمن اور حنون، یہ اصل میں ناقص واوی ہے. ان کی اصل ابون، اخون، حمون، حنون ہے فعلن کے وزن پر. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینے کے بعد واو اور تنوین دو ساکن جمع ہو. واو کی حرکت ما قبل کو دیں گے، اب تنوین اور ساکن دونوں جمع ہو گئے. تنوین بھی ساکن ہوتا ہے اس لیے کہ تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن ہوتا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا تو ابن، اخن، حمن، حنون ہو گئے. اس کے اصل ابون، اخون، حمنون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی تثنیہ ابوان، اخوان ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں یہ ناقص واوی ہے.
فمن، فمن یہ اجوف واوی ہے، اصل میں ہے فوہن، فعلن کے وزن پر، لیکن خلاف قیاس ہا کو حذف کرنے کے بعد واو کو میم سے بدل دیا، فمن ہو گیا، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ یہ مضاف نہ ہو، اس لیے کہ مضاف ہونے کی صورت میں واو اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی اصل فوہن ہے، اس کی جمع افواہ آتی ہے، جیسے صوبن کی جمع اثواب، اور لفظ زو یہ لفیف مقرون ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں زبون ہے بر وزن فعالن، دوسرے واو کو حذف کر کے اعراب پہلے واو پر جاری کیا، زبون، دوسرے واو کو حذف کر دیا اور پہلے واو پر اعراب جاری کیا، زون ہو گیا، دمن یدن کی طرح۔ پھر اس میں اضافت کی وجہ سے واو کی جو تنوین تھی وہ گر گئی، اور جو واو کی تنوین ضمہ کی شکل میں تھی وہ ضمہ زال کی طرف منتقل کر دیا گیا، تو واو ساکن ہو گیا، ذو مالن۔ اب یہاں پر ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسما بیان کیے ہیں، اسماء ستہ میں سے 5 اسم تو ایسے ہیں جن کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی، جیسے ابو کا، اخو کا، حمو کی، ہنو کا، لیکن ذو کے بارے میں دیکھا ہے کہ ذو مالن اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت کی ہے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذو کی اضافت اس میں ضمیر کی طرف سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ذو کی جو وضع ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے ما بعد والے اسم ظاہر کو اپنے ما قبل والے اسم کے لیے صفت بنا دیتا ہے، جیسے زیدن ذو مالن، زیدن موصوف، ذو مالن مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، تو اپنے ما بعد والے اسم کو اپنے سے پہلے والے اسم کی یہ صفت بناتا ہے، اس لیے ذو جو ہمیشہ اسم ظاہری کی طرف مضاف ہوگا، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوگا۔ البتہ بعض حضرات نے ضمیر کی طرف بھی مضاف کیا ہے، وہ شاذ و نادر ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے، اور آپ پڑھو گے بھی آگے کہ ضمیر یہ نہ تو موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے، اور ذو کی اصل وضع صفت کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ما بعد والے اسم کو ما قبل والے اسم کے لیے صفت بناتا ہے، اگر اس کے ما بعد ضمیر ہوگی تو یہ ما قبل والے اسم کے لیے صفت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ضمیر کے بارے میں ہے کہ نہ تو ضمیر موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، مصنف نے المثنیٰ سے تثنیہ کا اعراب بیان کیا۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ یہ ایسا اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا اور نون مکسور لاحق کیا جائے، جیسے رجلان، رجلن سے رجلان، رجلن تھا، الف اور نون مکسور داخل کر دیا رجلان، یا پھر یا اور نون مکسور رجلین۔ کلا اور کلتا یہ دونوں بھی 2 پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مفرد نہیں آتا، لہذا یہ دونوں تثنیہ حقیقی نہیں ہو، بلکہ معنن تثنیہ ہے، یعنی تثنیہ کے معنی میں۔ اسی طرح اسنانی اور اسنتانی یہ دونوں بھی 2 پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مفرد نہیں ہے، لہذا یہ بھی تثنیہ حقیقی نہیں بلکہ لفظاً اور صورتاً تثنیہ ہیں۔ اب چونکہ اگرچہ یہ کلا، کلتا، اسنانی، اسنتانی حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، لیکن یہ 2 پر دلالت کرنے کی وجہ سے تثنیہ کے اعراب کے ساتھ ان کا بھی اعراب ذکر ہے۔ اگر اب دیکھا جائے تو تثنیہ کی 3 قسمیں ہو گئی، ایک تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی۔ اب تثنیہ حقیقی کس کو کہیں گے؟ یاد رکھنے کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ تثنیہ حقیقی وہ ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، ایک یہ کہ تثنیہ کی علامت اس میں موجود ہو، دوسرا یہ کہ اسی لفظ سے اس کا مفرد بھی آتا ہو، اور
تیسری بات یہ ہے کہ وہ دو پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوگی وہ تثنیہ حقیقی، جیسے رجلان اس کا اس لفظ سے مفرد بھی آتا ہے، دو پر بھی دلالت کر رہا ہے اور اس میں تثنیہ کی علامت بھی ہے۔ اور تثنیہ صوری یا تثنیہ لفظی جیسے اسنان یا اسنتان، یہ دو پر دلالت کرتے ہیں اور اس میں تثنیہ کی علامت بھی الف نون، لیکن ان کا اس لفظ سے مفرد نہیں آتا تو تثنیہ صوری ہوگی، یعنی ایک چیز اس میں کم ہو گئی کہ ان کا اس لفظ سے مفرد نہیں، اس میں دو ہی چیزیں۔ اور تثنیہ معنوی کے اندر کلا اور کلتا یہ صرف دو پر دلالت کرتے ہیں، نہ تو ان کے اندر تثنیہ کی علامت ہے اور نہ ان کا اسی لفظ سے مفرد آتا ہے۔ اب مطلب سمجھتے ہیں عبارت کا۔ مصنف نے جو بیان کیا ہے، المثنى وکلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان بالالف والیاء، کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، ایک مرتبہ پھر سنیں، تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں، چاہے وہ تثنیہ حقیقی ہو یا تثنیہ صوری ہو، تثنیہ معنوی ہو، لیکن تثنیہ معنوی کلا اور کلتا، اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے پھر میں اعراب ذکر کروں گا کہ کلا اور کلتا، اس کے لیے مصنف نے ایک شرط لگائی، مضافا الی مضمر، کہ کلا کا یہ اعراب اس وقت ہوگا جب کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس وقت یہ اعراب دیا جائے گا۔ اگر کلا اور کلتا، مصنف نے صرف کلا پر اکتفا کیا، اس لیے کہ کلا اور کلتا میں کلا اصل ہے اور کلتا اس کے تابع ہے، جب اصل کو ذکر کر دیا تو تابع بھی اس کے ضمن میں آ جاتا ہے، یا آسانی کے لیے سمجھ لیجیے کلا مذکر ہے اور کلتا مؤنث ہے، اور مؤنث ہی مذکر کے تابع ہوتی ہے۔ تو کلا اور کلتا اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تب جا کر ان کو یہ اعراب دیا جائے گا حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ لیکن اگر کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، اعراب بالحرکت ہوگا لیکن تقدیری ہوگا، جیسے جاء کلا الرجلین، نصرت کلا الرجلین، سلمت علی کلا الرجلین، تینوں حالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کلا کلا تقدیری ہے، رجلین تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے ہی۔ بہرحال اب تثنیہ کا چاہے حقیقی ہو، صوری ہو یا معنوی ہو، ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، جیسے نصر رجلان، حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصر کلاہما، ان دونوں نے مدد کی، نصر اثنان، دو نے مدد کی۔ اس طریقے سے حالت نصبی، نصرت رجلین، میں نے دو مردوں کی مدد کی، نصرت کلیہما، میں نے ان دونوں کی مدد کی، نصرت اثنین، میں نے دو کی مدد کی۔ حالت جری کی مثال، سلمت علی الرجلین، سلمت علی الرجلین، میں نے دو مردوں کو سلام کیا، سلمت علی کلیہما، میں نے ان دونوں کو سلام کیا، سلمت علی اثنین، میں نے دو کو سلام کیا۔ تو یہ تثنیہ کا اعراب ہو گیا۔ آگے جمع مذکر سالم کا اعراب انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ امید کہ آپ اسماء ستہ مکبرہ اور تثنیہ کے اعراب کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ دونوں کو خلاصے کے طور پر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف تو حالت رفع میں ضمہ، حالت رفع میں واو کے ساتھ،
حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ حالت رفعی کی مثال جیسے جاء ابوک، رأیت اباک حالت نصبی کی مثال، مررت بابیک حالت جری کی مثال۔ اور تثنیہ کلا اور اسنانی اسنتانی، اور کلا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس صورت میں ان کا اعراب ہوگا حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔